کے لیے کس لے کر حاصل ہوئے ہیں۔ میرے تو ماہی آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ عزت نے شادی کی تو بیوی کو اچھے سے سمجھا دیا کہ اس گھر میں صدیق کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور ہوا بھی یہی۔ 2 بیٹے ہوئے، مگر صدیق کی اہمیت وہی تھی۔ صدیق کے لیے بھی وہ چاند تارے تھے۔ اپنی ہر چیز بخوشی ان کو دے دیا کرتا تھا۔ اسکول سے کالج سے یونیورسٹی تک وہ گھر میں بھائی اور بھابھی کا ہاتھ میں بٹا لیا کرتا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی تھی۔ 2 بیٹوں کے بعد، بڑے گیپ کے بعد پھر گھر میں خوشی آئی تھی۔ ڈلیوری میں چند روز تھے، ابھی جب اسجد کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ اس حادثے کو بھابھی بہت مشکل سے سہ پائی تھی۔ تبھی ننھی اصبا کو سب سے پہلے گود میں چاچو نے لیا تھا۔ اس کی آنکھیں تر ہو گئیں۔ اسجد کو کتنا ارمان تھا کہ بیٹی کو گود میں لینے کا۔ بیٹی اس خاندان میں 3 نسلوں کے بعد آئی تھی۔ جانے کس نے بد دعا دی تھی۔ بیٹی کی وفات پر اکبر صاحب لاٹھی پکڑے بیوی کے ہمراہ آئے تھے۔ مہمانوں کی طرح چند لمحے ٹھہرے، پوتی کو گود میں نہ اٹھایا، دیکھا تک نہیں، اپنے لاڈلے بیٹے اور بیوی کے ہمراہ چلے گئے۔ اسے تب بھی کوئی دکھ نہ ہوا، حیرت نہ ہوئی کہ ان سے تو بس یہی توقع تھی۔ بھابھی صدمے سے نڈالتی، جب اصبا بہت روتی کر رلاتی تو گود میں اٹھا لیتی تھی۔ عدت کے دنوں میں بھابھی کے بعد ان کی ماں رہیں بھی بیٹی کو بچوں سے مت لے گئیں۔ رہ گیا صدیق اکیلا، اور دوسری جانب ننھی اصبا، وہ ہر روز دیکھنے جایا کرتا۔ ننھی کو اس کا معمولی ہی بن گیا تھا۔ اصبا جب 2 سال کی ہوئی تب صدیق کی ایک جاننے والی خالہ نے سادگی کے ساتھ صدیق کی شادی کرا دی اپنی بھتیجی کے ساتھ۔ وہ اپنی سادہ مزاج بیوی کو گھر لے آیا، اور انہی دنوں اس کی بھابھی کی کسی زمیندار سے شادی ہوئی۔ اس کی بیوی طلاق لے کر چلی گئی تھی، اور 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا چھوڑ گئی تھی۔ زمیندار نے بچوں کی وجہ سے شادی کی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اس کی بھابھی نے بھی بس آسرا ڈھونڈنا ہے۔ وہ اس دن بھابھی کے ہاں گیا اور اصبا کے لیے عرض گزاری کی۔ وہ مان گئیں۔ صدیق اصبا کو اپنے ساتھ لے آیا، ابھی اپنی اولاد نہ ہوئی تھی۔ اصبا اس گھر کا تارا تھی، چندہ تھی، چاندی تھی۔ اب باری اس کی تھی۔ بھائی کی محبت رگ رگ میں بسی تھی۔ اس نے بھی بیوی کو اچھے سے ذہن نشین کرا دیا تھا کہ سب کچھ پہلے اصبا کے لیے، پھر دوسروں کا۔ اصبا 3.25 سال کی تھی جب ان کے گھر پہلے بچے فائق صدیق کی آمد ہوئی۔ تب بھی اس کی آنکھوں کا تارا اصبا ہی تھی، بعد میں فائق آتا تھا۔ بیوی بظاہر سادہ تھی اور ساری کہانی اس سے واقف تھی۔ اس نے بھی اصبا کو بے ضرر سمجھ کر قبول ہی کر لیا تھا، بس اندر کیا طوفان اٹھتے تھے اس کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ بھی ایک عمر بعد، مگر تب تک اثر رائگاں ہو چلا تھا کئی چیزوں کا۔ انہوں نے سب سے اچھے اسکول میں اصبا کو ڈلوایا۔ بچپن سے ہی اسے آرٹ سے دلچسپی تھی۔ وہ اسے پتلی تماشا دکھانے لے جاتا، ہر دفعہ سرکس میں لے جاتا، ہر سال میلوں ٹھیلوں اور اندرونِ شہر کے وہ آڑی پر ترچھی تیریں کھینچ لیتی تھی۔ تب کبھی ڈرم بجاتی، کبھی پیانو۔ 8-10 سال کی عمر میں اس کا کمرہ آرٹ گیلری تو کبھی میوزیکل اسٹوڈیو کا عکس دکھاتا تھا۔ ساتھی بچے اس پر رشک کرتے تھے۔ فائق عموماً اس کے کمرے میں جا کر اس کے سارے کھلونے توڑ آیا کرتا تھا۔ فائق کے بعد عنبر تھی، اور عنبر کو 2-3 سال کی عمر سے ہار سنگار میک اپ سے دلچسپی تھی۔ وہ 11-12 سال کی تھی جب فائق کے لیے اپنی پاکٹ منی سے ٹافیاں اور بسکٹ لایا کرتی تھی۔ وہ اس کی ہر چیز کو بے دردی سے استعمال کیا کرتا تھا۔ اتنی سی عمر میں اس کے دل میں باپ کے خلاف ایک شکوہ بھر گیا تھا کہ بابا آپ بھتیجی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان کو افسوس ہوا تھا بیوی پر کہ وہ خود تر وہ کوئی مقابلہ نہ کر سکی، مگر بیٹے کو ان کے مقابلہ نہ کھڑا کیا۔ پہلی بار ان کا جھگڑا اسی بات پر ہوا تھا۔ فائق 16 برس کا تھا۔ اصبا کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ فائق کا رویہ دن بدن برا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ پہلے تو وہ بچہ تھا، جا کر کھلونے توڑ آتا تھا تو فرق کو مٹایا جا سکتا تھا، مگر اب وہ سمجھدار تھا، اب بھی وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں رنگ اور برش لے کر اس کے چھوٹے سے کمرے کی دیواروں پر پھیرایا کرتا۔ صرف یہ نہیں، نئی پینٹنگز لفافے سے نکال کے ان کی بے طرح رنگ گرا کر خراب کر دیتا۔
اس کی ہر ایک چیز کو توڑ مروڑ کر کمرے کا نقشہ بڑا کر دیا کرتا۔ پہلے بھی اسے ایسا کرتا تھا۔ اسبا بڑی خاموشی سے ہر چیز کو سمیٹ کر چھپا لیتی تھی، چاچو کو نہ بتاتی۔ اس بار انہوں نے کمرہ کھولا تو فائق کے نکلتے دیکھا اور پھر کمرے کا یہ حال۔ وہ غصے میں بڑبڑاتے باہر آئے، فائق کو پکڑا اور دو چار جڑ دیے۔ بیوی بیچ میں آ گئی۔ بچہ جوان ہو رہا ہے، تم اس پر ہاتھ اٹھاتے ہو، باغی ہو جائے گا وہ چلا اٹھے کہ ہاں اگر تم چاہو گی تو ضرور ایسا ہوگا۔ تم نے فائق کے دل میں فرق ڈالا ہے، اسے کیا پتا۔ میں تو شروع سے ہی سے کہتا آیا ہوں کہ اصبا تم لوگوں کی بڑی بہن ہے، مگر فرق تم نے ڈالا ان کے دلوں میں۔ وہ عنبر کی چیزیں نہیں خراب کرتا، اس سے نہیں لڑتا، اس کے لیے چیزیں لاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا ہے۔ وہ شروع سے اصبا کے لیے ایسا رہا ہے اور یہ سب تم اس سے کرواتی رہی۔ جھگڑے کا اختتام تم سے لے کر تو تک ہوا، پھر ناراضگی لمبی سدی کھانا کھائے بغیر باہر چلے گئے۔ اصبا یونیورسٹی سے گھر آئی تو ماحول کو بدلا ہوا پایا۔ آج تو اس کا پہلا دن تھا یونیورسٹی میں۔ اسے گھر لوٹ کر بہت ساری باتیں بتانی تھی سب کو، ایک بڑا خوشگوار دن۔ لیکن گھر آ کر یہ حال دیکھا تو سوالیہ انداز میں دیکھتی رہی۔ چچی نے پہلی بار کھلم کھلا برا بھلا کہا اسے۔ امبا نے اسے دیکھتے ہی نگاہیں پھیلیں اور ماں کے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ فائق تو اسے دیکھتے ہی کھانا بیچ میں چھوڑ کر اٹھ گیا۔ سارا دن ماں دل جوئی کرتی رہی بچوں کی، اور وہ پہلی بار بیٹھ کر روئی۔ اس نے پہلے چھوٹے بڑے کی کئی رویے وہم سمجھ کر برداشت کر جاتی تھی، مگر آج تو ہر شکوے کو زبان مل گئی تھی۔ آج تو زبان نے اسے سارے نشتر اچھالے تھے۔ اس دن جب چاچو رات گھر لوٹے تھے، اپنے کمرے میں نہ گئے تھے، اس نے اگلے دن چاچو کو بیوی کے ساتھ کھڑا دیکھا اور اس کی چچی نے اس کی نگاہوں میں چتلایا اور بڑبڑاہٹ میں کہہ دیا کہ گھر کے سکون کی بربادی کی وجہ تم ہو۔ اس رات پہلی بار اس نے سمجھوتے کو چنا، ٹوٹے ہوئے انسٹرومنٹس کباڑی کو دے دیے کس دل سے، یہ وہی جانتی تھی۔ چچا کباڑی کے پاس یہ چیزیں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ چند پیسے اس سے دے کر واپس لے آئے اور اس سے کہا تمہیں پتہ ہے یہ چیزیں میں نے کتنی محبت سے تمہارے لیے خریدی تھیں اور تم نے اٹھا کر ساری چیزیں کباڑی کو دے دی۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ پہلی بار شکوہ کناں تھے۔ وہ کہہ نہ سکی کہ چاچو ان چیزوں کی اب اس گھر میں کوئی ضرورت نہیں، گھر میں کوئی جگہ نہیں نکلتی ہے۔ وہ خاموشی سے یہ ٹوٹا پھوٹا تھیلا اپنے کمرے میں لے آئی، اپنی الماری کے اوپری حصے میں رکھا اور چاچو کے لیے چائے بنا لائی۔ ان کے سر میں مالش کی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ تب بھی خاموش، امبر تب بھی خفا۔ چچی نہ رہا۔ فائق نفرت بھری نگاہوں سے گھورنے لگا۔ وہ چاچو کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگائے بولی آپ تو صدیق ہیں نا؟ صدیق مطلب سچا تو خود سچائی کی طاقت کو محسوس کرتا ہے۔ انہوں نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر اسے جس کی آنکھوں میں بھی آنسو برداشت نہ تھا، ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھیں صاف کیں، اسے ساتھ لگا لیا۔ میری بچی، میری اصبا۔ اور اس رات اصبا نے سوچا کہ اب ساری ذمہ داری اس کے سر ہے۔ بس اس دن اس نے سمجھوتے کی زندگی شروع کی۔ چاچو نے اتنا کچھ کیا تھا تو اس لیے تو کیا نا کہ وہ نہ کر سکتی تھی، اور اس نے کیا۔ اس نے مہنگی یونیورسٹی چھوڑ کر سرکاری میں داخلہ لے لیا اور پیسہ جو اس پر خرچ ہو رہا تھا اس کا آدھا پیسہ تو فائق پر لگا۔ فائق پڑھائی میں قطعی نالائق نہ تھا، مگر ماں کی ضد پر مہنگے کالج میں داخلہ کروایا، امبر کو بھی شہر کے بڑے اسکول میں ڈلوایا۔ اس کے علاوہ بچوں نے فرمائشی اخراجات الگ بڑھے۔ سالانہ ٹور کو لازمی قرار دیا گیا اور جو کچھ اپنی خریداری خود کرتی تھی چاچو کی طرح سادہ چیزیں لینے لگی۔ اس کی جو عمر تھی، جس عمر میں لڑکیاں شوق ہوتی ہیں، بنی سنوری رہتی ہیں، اس عمر میں بس اس کا ایک ہی شوق تھا کہ ہر دوسرے مہینے ایک ہیئر کٹ کٹوانا۔ سادہ سے چپل، سادہ سا کپڑے، رنگ بھی ہلکے، میک اپ سے عاری چہرہ، مگر بہت پرکشش خوبصورت سے تیکھے نقش، چشمے کے پیچھے چھپی پراسرار آنکھیں، ایک سادہ کاغذ۔ رات کے وقت چاچو کے ریڈیو پر غزل ٹائم سننا اور ایک اسکیچ بنانا اس کی عادت تھی۔ دبلی پتلی سے اپنے خیالات میں رہنے والی، اکثر خاموش، گھر آنے کے بعد سارے چھوٹے بڑے کام کر دینے والی، یہاں تک کہ کبھی فائق اور امبر کا کمرہ تک صاف کر دیتی۔ ان کے کمرے کا پھیلاؤ
समेट देती थी, किचन की आंटी को देख लेती, मासी ना आती तो पोछा पहन लेती, फाइक की सुन लेती, अंबर की चुकना-चून देख लेती, चच्ची के नखरे बर्दाश्त कर लेती और खामोश रहती। चाचू उसके हर माँ कोई रंग में, कभी कोई ब्रश, कभी किताब, कभी गज़लों की कैसेट ले आते थे। और वो यूनिवर्सिटी से वापसी पर चाचू के लिए कोई फल, कोई जूस और कोई बिस्किट का डिब्बा, कोई शायरी की नई किताब या फिर मोबाइल का क्रेडिट कार्ड ले आती। उसे पता था कि चाचू को कब किस चीज़ की ज़रूरत है। अब वो 50 के हो गए थे, मगर अपनी उम्र से 15 साल बड़े लगते थे। बूढ़े से खांसते ही रहते, वो फिक्रमंद हो जाती। इस सीज़न में खांसी तवील हो गई है। वो मुस्कुरा कर कहते हैं कि मौसम सख्त हो गया है, मगर सबको तसल्ली हो जाती है कि इस बार की ना थी होती। बड़े भाइयों को तो ये भी याद ना था कि कोई बहन भी थी। एक शादी की तकरीब में इसने अपनी माँ को देखकर चाचू ने इसे माँ से मिलवाया था। भाई सब कुछ रस्मी सा था, कहीं मोहब्बत ना थी, कहीं अपनायत ना थी। माँ थी, ये भाई था। क्या रिश्ते इस वक्त इसे चाचू और और भी अपने अपने से लगे दिल में रख लेने वाले। आइए आगे क्या होता है और इस कहानी को सुनते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।